لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہر جگہ پہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن وہ خاص جگہ جس کو لوگ نماز کے لیے مختص کر لیں اور اس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں اذان کی صورت میں، تو اس کو مسجد عرف میں کہتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کو زمین میں سے جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجد ہے۔ ساری جگہ خدا کی ہے، لیکن پسندیدہ جگہ خدا کو مسجد ہے، کیونکہ اس میں خدا کا ہی ذکر ہوتا ہے، خدا کی ہی یاد کروائی جاتی ہے، دلائی جاتی ہے، اسی کا پیغام دیا جاتا ہے، اسی کا دین بتایا جاتا ہے، اسی کا دین سکھایا جاتا ہے، اور لوگ مسجد میں ہی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے علاوہ اپنی بقیہ زندگی بھی خدا کی رضا کے لیے گزارنی ہے اور خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہی نہیں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے آپ سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے مسجد سے باہر نکل کر بھی وہی کام کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے خدا کی نافرمانی نہ خدا کے گھر میں کرنی ہے، نہ خدا کے گھر سے باہر کرنی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اس طرز پہ چلانا ہے جس طرز پہ میرا خدا چاہتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ کرنے کی جگہ بھی ہے۔ تو فرمایا مسجد کو وہی آباد کر سکتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنا چاہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اب یہ بڑی اہمیت کے عمل کی، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، اس کے دل میں صرف ڈر ہو تو خدا کا ہو، وہ وقت کے فرعونوں سے، وقت کے حکمرانوں سے، وقت کے ظالموں جابروں سے نہ ڈرتا ہو۔ اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے ڈرتا بھی نہیں، حقیقی معنوں میں خدا سے ڈرنے والا شخص پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ شرط لگا دی کہ سمجھو وہی مسجد میں آ کر مسجد کی حقیقی آبادی کر رہا ہے جو خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا۔ تو ہم جو مسجد میں آتے ہیں ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے ہمارا، مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنا گویا مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر شرائط کیا ہے یہ قرآن نے بتائیں کہ اگر تم مسجد میں آ کر عبادت کرو، ریاضت کرو، خدا کا ذکر کرو، تب قبول ہوگا جب یہ شرطیں تمہارے اندر پائی جائیں گی۔ وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا کہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مسجد کو آباد نہیں کر رہا، اس کا مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ آخرت کوئی نہیں مانتا، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے بیٹھی ہوئی کہ آخرت میں حساب لیا جانا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، یہ عقیدہ اس کا نہیں ہے، تو وہ نماز بے شک پڑھتا رہے لیکن اس کی نماز قبول، وہ مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل نہیں۔ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں، اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لوگ اچھا کہیں گے، تو وہ خدا کے گھر کو آباد کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے،
اور پھر فرمایا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد کو آباد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا کے علاوہ اور لوگوں کا بھی ڈر ہے، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ حق بات کہنے سے ڈرتا ہے، وہ ظالم کا نام لینے سے ڈرتا ہے، وہ کسی کو چور کو چور کہنے سے ڈرتا ہے، ڈاکو کو ڈاکو کہنے سے ڈرتا ہے، ناانصافی کرنے والے کو غیر منصف کہنے سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا وہ مسجد میں بے شک نمازیں پڑھتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں کلیئر لفظ ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، وہ ہے حقیقی معنوں میں مسجد کو آباد کرنے والا، اس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فیض ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے جو ایسا کرتے ہیں، ایسے خدا کے گھر کو آباد کرتے ہیں، سمجھو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ مسجد کے پاس سے گزریں گے لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور فرمایا وہ وقت قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ اور اگر معاشرے کا بنظر غور جائزہ لیا جائے تو بدقسمتی سے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، لوگ مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور 10-15 منٹ میں سینکڑوں لوگ گزر جاتے ہیں مسجد کے پاس سے، لیکن وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اگر مچھلی کو پانی سے نکالا تو اس کی جان جاتی ہے، مومن کو مسجد سے نکالا تو اس کا ایمان جاتا ہے، نہیں اس کا دل لگا رہے مسجد میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو دیکھتا ہے تو عذاب ٹال لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، ان 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے۔ وہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، گویا مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا جن کو دیکھ کے خدا اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، وہ ہے جو صبح کے وقت اٹھ کر خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ جو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ہم اس کو عرف میں کہتے ہیں مقبولیت کا وقت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ اللہ جل مجدہ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر روز رات کے پچھلے پہر اللہ اپنی شان کے لائق زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مانگ لے میں اس کو عطا کروں گا، گناہوں کی معافی مانگنے والا مانگ لے میں اس کی معاف کروں گا گناہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے مانگ لے میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ یہ ہر روز رات کے پچھلے پہر خدا کی صدا لگتی ہے۔ اور یہ جو مرغ اذان دیتا ہے وہ رات کے پچھلے پہر اذان دیتا ہے، علماء نے لکھا کہ وہ جب اذان دیتا ہے تو وہ تب دیتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر فرشتوں کی آمد کا پہر ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اذان دیتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا مرغ سے بہتر بننا، مرغ تو رات کے پچھلے اٹھ کر اذان دے اور تو پڑا سویا رہے، یعنی وہ تو خدا کو یاد کرے اور تو خدا کا نام بھی نہ لے، کم سے کم مرغ سے تو بہتر اپنے آپ کو سمجھنا اور بہتر بننا، کیونکہ رات کا پچھلا پہر خدا کی بارگاہ کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
تو فرمایا جو رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے معافی کے عمل کو پسند کرتے ہوئے عذاب کا ارادہ بدل لیتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ فرمایا وہ ہے جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اور خدا کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ ان کی محبتیں مفادات کی خاطر نہیں ہوتی، ان کی محبتیں برادری بیس پہ نہیں ہوتی، رشتہ داری اور تعلق کی وجہ سے نہیں ہوتی، محلے داری کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی محبت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ اچھا آدمی ہے، وہ باکردار آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، وہ صالح آدمی ہے، وہ وفادار آدمی ہے، وہ وعدہ ایفا کرنے والا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ صادق ہے، اس لیے مجھے اس سے پیار ہے۔ تو ان بنیادوں کی وجہ سے پیار کیا جائے۔ تو فرمایا جو خدا کے لیے پیار کرتے ہیں اور خدا کے لیے نفرت کرتے ہیں، اللہ ان کو دیکھ کر پھر عذاب کا ارادہ بدل لیتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ پہلا طبقہ وہ حکمرانوں کا ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کے نظام کو بپا کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ عادل حکمران خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور ظالم حکمران جو عدل نہیں کرتے، جو انصاف نہیں کرتے، جن کے پاس کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو فرمایا عادل حکمران اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا وہ جوانوں کا ہے جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، خدا کی طرف راغب رکھتے ہیں، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی جوانی خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، میں نے خدا کی نافرمانی میں جوانی بسر نہیں کرنی، خدا کی فرمان برداری میں بسر کرنی ہے، خدا کی یاد میں بسر کرنی ہے۔ فرمایا وہ جوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہی فرمایا جو اللہ کی خاطر پیار کرتا ہے اور اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہے۔ مسجد کا ایک احترام اور ادب یہ بھی ہے، اور مسجد کا حق آنے والے پہ یہ بھی ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے آپ اس کو کھلے دل سے ویلکم کریں، اس کو پیار دیں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں۔ یہ مسجد کا حق ہے، کیونکہ مسجد میں آنے والا وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، یہ خدا کے گھر میں آتا ہے، جس کے گھر میں آیا جائے بندہ وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو خدا کے مہمان بندے سے نفرت کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے نماز پکی نمازی ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بولنے کے لیے بھی تیار ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا گلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ بھئی خدا کے گھر میں ہو، خدا کے گھر میں تو اپنے من کو صاف رکھو، خدا کے گھر میں تو کدورت کو نکالو، بغض کو نکالو، اناد کو نکالو۔ جو خدا کے گھر میں بھی ان چیزوں سے اپنے من کو بھرے رکھا ہوا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے خدا کے گھر میں آیا ہے یا خدا سے دور ہونے کے لیے آیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جو میری خاطر پیار کرتا ہے اور میری خاطر نفرت کرتا ہے۔ تو خدا کے گھر میں تو خدا کے لیے پیار کر لیا جائے، باہر کا مسئلہ تو چلو الگ ہے، لیکن ہمارے دل خدا کے گھر میں بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، بظاہر سلام لے رہے ہوتے ہیں، اندر سے منافقت ہے، الا ماشاء اللہ، کئی لوگ ایسے ہیں۔ اور فرمایا پھر ایک اور طبقہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ ہے جو گناہ پر قادر ہو اور گناہ نہ کرے۔ قادر تھا کہ میں ناجائز منافع لے لوں، نہیں لیا،
قادر تھا میں جھوٹ بول کر اتنا پرافٹ لے لوں، نہیں لیا۔ امانت میں خیانت کرنے پر قادر تھا، نہیں کیا۔ کسی کو دھوکہ دے کر مال لے سکتا تھا، نہیں لیا۔ کسی کے مال کو قبضے میں نہیں لیا۔ وہ بیٹی کا حق مار کے بیٹے کو دے سکتا تھا، نہیں دیا۔ وہ بہن کا حق مار کر بھائی کو دے سکتا تھا، نہیں دیا۔ وہ زنا کرنے پر قادر تھا، نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایک اور روایت قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہ کرنے پر قادر تھا اور باز رہا گناہ سے، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ جنتان، دو جنتیں، گویا دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر چھٹا طبقہ وہ ہے پانچواں، جو تنہائی میں رب کو یاد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تنہائی میں ایک بیٹھ کر ایک مراقبے کی کیفیت بنا کر ہی رب کو یاد کرنا، رب کو یاد کرنا ہے، نہیں۔ اب دفتر میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی یاد میں خدا ہے، وہ آپ کو رشوت لینے سے روکتا ہے، وہ آپ کو 2 نمبر کام کرنے سے روک رہا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں خدا ہے، یہ ہے خدا کو یاد کرنا۔ آپ سفر میں ہیں لیکن آپ کے دل میں خدا ہے۔ آپ غلط کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ ہے خدا کو یاد کرنا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ فرمایا مرد وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہاتھوں سے کاروبار کرتے ہیں لیکن دل سے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ طبقہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اور چھٹا طبقہ فرمایا جو صدقہ دے مگر چھپا کے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سخی بننے کے لیے نہیں، خدا کے بندوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے یہ مصیبت میں ہے، یہ مشکل میں ہے، میرا مولا راضی ہو جائے گا اگر میں خدا کے مخلوق سے پیار کروں گا۔ جو خدا کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے خدا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو خدا کے بندوں سے تکلیفوں کو ہٹاتا ہے خدا اس سے تکلیفوں کو ہٹاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا کرنے والا طبقہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اور ساتواں طبقہ فرمایا وہ ہے جو مسجد میں آئے اور پھر مسجد سے نکلے لیکن اس کا دل مسجد کی طرف ہی راغب رہے، مسجد سے پیار کرنے والا بنے، مسجد سے دل لگانے والا بنے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری ہے سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا ہے۔ مکہ میں رہتے تھے تو کثرت کے ساتھ مسجد حرام میں رہتے تھے، جب مدینہ آئے تو مدینہ میں سب سے زیادہ وقت مسجد میں آپ گزارتے تھے۔ عبادت بھی آپ کی مسجد میں تھی، آپ کی تو سیاست بھی مسجد میں تھی، آپ تو جہاد کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو ٹرین کرتے، پلاننگ کرتے، میٹنگز کرتے، وہ تو مسجد میں ہوتی تھی سارا کچھ۔ سب سے پہلا کام جو میرے حضور نے مدینہ میں آ کر کیا وہ مسجد بنانے کا کیا، اور میرے نبی مکرم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی۔ مٹی اٹھا کے لاتے، گارا اٹھا کے لاتے، اینٹیں اٹھا کے لاتے، تو ہاتھوں سے مسجد بنانا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بنانا بھی سنت ہے، بنوانا بھی سنت ہے۔ بنانا بھی سنت ہے، بنوانا بھی سنت ہے۔ اس لیے تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جس نے خدا کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ تو مسجد کی آباد کاری اور مسجد کو تعمیر کرنا یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، میرے حضور نے فرمایا کہ جو سنت لوگ فراموش کر دیں اور اس سنت سے گریزاں ہوں اور پھر کوئی اس سنت کو زندہ کرے معاشرے میں، تو فرمایا جو سنت کو زندہ کرے گا، نئے سرے سے اس کو رواج دے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ تو یہ مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ بھی اب لوگ اس سے گریزاں ہیں، لوگوں کا مطمع نظر نہیں رہا، لوگوں کا مقصد نہیں رہا، بدقسمتی سے
دہریت کی طرف، خدا سے دوری کی طرف معاشرہ جا رہا ہے۔ نئی نسل تو بالکل لا تعلق ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہوتے ہیں، نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے، اور مسجد میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10% بھی نہیں ہوتے ہمارے۔ تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے۔ اگر نوجوان نہیں ہوں گے تو پھر یہ مسجدیں آباد کون کرے گا؟ اور اس کی ایک اور وجہ بھی، ہم نے مسجد کو بڑا تنگ کر دیا ہے۔ تھوڑی سی بھی نماز کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی نا تو ہم کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، تو اس کو ڈانٹ دیں گے، اس کی بےعزتی کر دیں گے، اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک روایت میں آپ سامنے رکھتا ہوں، آپ اسے اندازہ لگائیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد کا استعمال کیسے ہو سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ ہو، اب کوئی ہونے نہیں دے گا، لیکن اس بات کو بھی خود سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے، حبشہ کے کچھ لوگ آئے، جوان تھے، عید کا دن تھا، مسجد میں ہی ان کو ٹھہرایا گیا تھا، اور جب عید کا دن تھا تو انہوں نے مسجد میں کچھ کھیل کھیلا، کرتب کھیلے، تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تو میرے آقا دیوار سے سیدہ عائشہ صدیقہ کو دکھا رہے ہیں۔ اب کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اب تو بچوں کو نہیں کھیلنے دیتے۔ بچہ آ جائے، تھوڑی سی دوڑ لگا دے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھئی تیری ایسی تیسی، تو مسجد میں آ کر دوڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مسجد میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کے ساتھ بچے آ کر کھیلیں، بچوں کا دل لگے، بچے مسجد کو اپنا سمجھیں۔ یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تالے نہیں لگتے، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، کسی وقت بھی آپ جا سکتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں تالے لگتے ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ چوری کے ڈر سے لگتے ہیں، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسجد میں لوگ آئیں، سارا دن رہیں، اسٹڈی کریں، یہ ایک لائبریری بھی ہو، اس میں قرآن پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آرام کریں۔ اعتکاف گاہ ہے، 2 گھنٹے اگر آرام کرتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اس کو ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا۔ تو فارغ وقت باہر گزارنے کے بجائے وہ گھر سے نکلا اور چھٹی سمجھی، اس نے کہا میرا وقت فارغ ہے تو مسجد میں جا کر گزارتا ہوں گھنٹہ 2 گھنٹے۔ تو ایسا رواج بنانا چاہیے، مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہیے، فارغ وقت میں مسجد میں دل لگانا چاہیے۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو خدا کا گھر ہے، آپ جتنی دیر بیٹھیں گے خدا کے مہمان رہیں گے، اور خدا میزبان ہوگا، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کریں گے اگر خدا کے گھر میں بیٹھے رہیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور میرے حضور مسجد پھر اس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، قضائیں پڑھے، لائبریری میں کتابیں ہیں وہ پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور مسجد ایک مرکز ہو، اصلاح معاشرے کا مرکز ہو مسجد میں اصول بتائے جائیں، زندگی گزارنے کے اصول بتائے جائیں، سیاست کرنے کے اصول بتائے جائیں، تجارت کرنے کے اصول بتائے جائیں، جہاد کرنے کے اصول بتائے جائیں، لوگوں کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے موٹیویشن دی جائے۔ یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 2 کام کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے روکنا مشکل ہے۔ ہم برائی سے روکتے نہیں۔ برائی سے روکنا مین ہم ظالم کو ظالم کہیں گے تو یہ برائی سے روکنے کا عمل ہے نا، ہم برے کو برا کہیں گے تو یہ عمل ہے نا، ہم یہ نہیں کرتے بدقسمتی سے۔ نماز پڑھنے کا پھر بھی کہہ دیں گے، لیکن حرام کھانے سے منع نہیں کریں گے، رشوت کھانے سے منع نہیں کریں گے، سود کھانے سے منع نہیں کریں گے، یہ ہے برائی سے روکنا۔ کرپشن کرنے سے منع نہیں کریں گے، بلکہ کرپشن کے جو اپنا محافظ ہیں اور ان کا سارا کچھ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے، ہم تو ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں ابھی کتنے ووٹ دیے ہم نے ان کو؟ ہمیں پتہ بھی ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے ووٹ دیا اور پتہ نہیں تھا کہ فلاں کرپٹ ہے؟ وہ ترقیاتی کاموں میں 15% نہیں لیتا، 20% نہیں لیتا، اور جس کو پتہ ہے کہ وہ کرپٹ ہے پھر ووٹ دیا، وہ خدا کا باغی ہے، وہ خدا کے دین کا باغی ہے۔ اب مسئلہ پوچھنا لوگوں سے، اس کو ووٹ دینا حرام تھا، اس نے حرام کا ارتکاب کیا، اور جب تک وہ تمہارے ووٹ سے، اور تم کو پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے،
وہ کرپشن کرتا رہے گا، اس کو تو گناہ ملنا ہی ہے، اس کو سہارا دینے والے کو بھی گناہ پہنچتا رہے گا۔ یہ چیزیں ہم کیوں نہیں سوچتے، اس طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے پیار کرنے والے اور مسجد کو صاف کرنے والے سے آقا کا یہ پیار۔ ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ حضور نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے، وہ صفائی نہیں کر رہی، تو انہوں نے عرض کیا آقا اس کو دفنا دیا، ابھی وفات پا گئی تھی، دفنا دیا۔ فرمایا مجھے نہیں بتایا۔ عرض کیا آقا آپ کو تکلیف کے لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا، دوبارہ پڑھا۔ آپ اندازہ کریں، وہ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسجد۔ مسجد میں جھاڑو دینے کا ذکر علماء بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں، بلکہ بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں جس کو سکون نہ ملتا ہو وہ 40 دن مسجد میں جھاڑو دے، اللہ اس کو سکون کی دولت عطا فرما دے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر کی مسجد میں لکھا ہے کہ قرآن اندازی ہوتی تھی صفائی کرنے کی، لوگ لائن میں لگ کر صفائی کرتے تھے کہ آج میری باری آ جائے، یہ سعادت سمجھتے تھے۔ تو مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد خوبصورت بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں اس کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے اور ہم لا تعلق ہیں، اس کے اخراجات پورے کرنے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے گھریلو اخراجات پورے کرتے ہیں، مسجد کے اخراجات بھی پورے کرنے ذمہ داری۔ اگر ہر شخص 500 یا 100 روپیہ اگر 1000 دے سکتا ہے تو 1000 دے، 500 دے سکتا ہے تو 500 دے، اور نہیں تو 100 روپیہ تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے ہفتے کے بعد 100 روپیہ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ 100 روپے کی تو چائے آتی ہے، 200 کی بوتل آتی ہے، تو 100 روپیہ کو اتنا معنی تو نہیں رکھتا، 400 بنتا ہے مہینے کا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کو پاکیزہ کرنا چاہے، ایک تو وہ ہے نا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، وہ تو چلے سال کے بعد آتی ہے، ہر مہینے اپنی آمدنی میں سے 2.5% خرچ کرے، ہر مہینے اپنی آمدنی سے۔ وہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، یہ صدقات کی بات کر رہا ہوں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی، جس پر فرض نہیں وہ بھی 2.5% خرچ کرے۔ اگر لاکھ آمدنی ہے تو 2.5% خرچ کرے۔ وہ غریبوں میں بھی کر سکتا ہے، یتیموں میں بھی کر سکتا ہے، مسکینوں میں بھی کر سکتا ہے، مسجد میں بھی کر سکتا ہے، یہ ایک صدقہ ہے۔ تو اس 2.5% میں سے 100 روپیہ دینا، 200 دینا، 300 دینا تو کوئی نہیں، تو مسجد کے اخراجات چل جائیں گے۔ اب بجلی کے بل ہیں، دیگر معاملات ہیں، چیزیں، تو یہ کہاں سے، ہم نے کبھی سوچا یہ کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ اس میں مشکلات ہیں۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ 1000 روپیہ مہینے بعد کم سے کم دینا ہے، وہ 100 کر کے دے لیں، 200 کر کے دے لیں، اگر اتنا نہیں تو 500 تو کم سے کم کر لیا جائے۔ 500 تو اتنا کوئی لازم، اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر 500 شخص، ہر شخص 100 روپیہ کر کے 400-500 روپیہ کر لے تو مسجد کے اخراجات آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جو خدا کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، خدا جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا